اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان عليه السلام للهدهد حين أخبره عن أهل سبا وملكتهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے. آپ نے جو ہدہد کو فرمایا، جب ہدہد نے آ کر آپ کو خبر دی تھی سبا، اہل سبا کے بارے میں اور ان کی ملکہ کے بارے میں، کہ جب ہدہد نے آ کے رپورٹ پیش کی تھی کہ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ اس نے آگے جب خبر دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دیا کہ تم ہمارا کتاب اور خط لے کر جاؤ. تو اس سے ہمیں یہ حکم ملا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو، کوئی ماتحت آ کے رپورٹ کرے تو افسر بالا کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، صرف اس کی رپورٹ پہ اعتماد نہ ہو. آپ نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. اے صدقت في اخبارك هذا ام كنت من الكاذبين في مقالك تخلص من الوعيد الذي يودك. آپ نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تم نے ہمیں خبر دی ہے کیا تم اس میں سچے ہو یا تم نے ایک قصہ بنایا ہے تاکہ وہ سزا سے بچ جاؤ. کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا نا کہ اگر کوئی عذر نہ لے کے آیا تو میں سخت سزا دوں گا، تو ہو سکتا ہے تم نے قصہ بنایا ہو تاکہ جو ہم نے آپ کو سزا دی ہے اس سے بچ سکو. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملکہ سبا اور ان کے احوال کے بارے میں خبر نہیں دی تھی، کیونکہ علم غیب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ جب چاہیں اور جتنا چاہیں مطلع فرما دیں، اور اگر نہ دیں تو ان کی مرضی ہے نہ دیں. آپ نے فرمایا اذهب بکتابی ھذا فألقه إلیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك ان سلیمان علیہ السلام كتب كتابا إلى بلقیس وقومها. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کو اور اس کی قوم کو خط لکھا. وَأَعْطَاهُ ذَلِكَ الْحُدْهُدْ فَحَمَلَهُ، اور آپ نے وہ خط جو ہے اس پرندے کے سپرد کیا، وہ پرندہ لے کے پہنچائے. قِيلَ فِي جَنَاحِهِ كَمَا هِيَ عَادَةُ الطَّيْرِ وَقِيلَ بِمِنْقَارِهِ. بعض علماء نے فرمایا کہ اس نے اپنے پروں میں اس خط کو چھپا لیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اپنے منقار میں، اپنی چونچ میں پکڑ لیا. وذهب إلى بلاد وجاء إلى قصر بلقيس عند الخلوة التي كانت تتخلى فيها بنفسها.
اب وہ ہدہد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر وہ ان کے اس علاقے میں پہنچا اور ملکہ بلقیس کے محل پہ پہنچا، اور ایسے وقت میں جو اس کی خلوت کا وقت تھا جب وہ علیحدہ بیٹھی۔ فَأَلْقَاهُ إِلَيْهَا مِنْ قُوَّةٍ هُنَالِكَ بَيْنَ يَدَيْهَا، اور وہاں سے ایک روشن دان کے ذریعے آپ نے وہ خط پھینکا تاکہ وہ خط اس کو مل جائے۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ نَاحِيَةً أَدْبَرَ وَرِيَاسَةً، اور اس کے بعد ہٹ کے کھڑے ہو گئے تاکہ مقام ادب بھی یہی ہے اور احکام سرکار بھی یہی ہوتی ہیں۔ فَتَحَيَّرَتْ مِمَّا رَأَتْ وَحَالَهَا ذَلِكَ، اب وہ پریشان ہو گئی کہ یہ خط دینے کا جو انداز ہے کہ بندہ نہیں آیا، پرندہ خط لے کے آ رہا ہے اور روشن دان سے ڈالتا ہے اور پھر ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ تو کوئی نظام بھی الگ ہے۔ ورنہ تو جب وہ سفیر آتے ہیں، بندے آتے ہیں، وفد آتے ہیں، منسٹر آتے ہیں، ڈیلیگیشن آتے ہیں، لیکن یہ تو نرالا کام ہے کہ ایک پرندہ پیغام لے کے اور اس ادب سے لے کے آئے۔ وہ اس بات کو دیکھ کے بہت بڑا اثر لیا اس نے۔ ثم عمدت الکتاب ففتحت ختمہ وقرأته، اور اس کے بعد پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو لیا اور اس ظرف کو کھولا اور دیکھا اس مہر جو لگی تھی اس کو توڑ کے خط پڑھا تو اس نے لکھا تھا انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سے آداب ہے خط لکھنے کے، جب خط لکھا جائے تو پہلے بندہ اپنا نام لکھے۔ ویسے آج کل جیسے رواج ہے پیڈ چھپے ہوتے ہیں تو پہلے اوپر نام ہوتا ہے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ کسی قسم کا تفاخر و تجبر کا اظہار نہ کرو، بڑائی کا اظہار نہ کرو، بلکہ اطاعت گزار بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ وجعلت ان ذلك امراها وضراها وكبرى دولتها وملكتها، لیکن وہ ملکہ کتنی سمجھدار ہے کہ اس نے فوراً اپنے وزیروں کو بلایا، اپنی کابینہ کو بلایا کہ میں خود فیصلہ نہ کر دوں، ورنہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مختار ہوتے ہیں، جو چاہے فیصلہ کر دیں، لیکن یہ اس کا انصاف ہے کہ اس نے فوراً اپنی کابینہ، اپنے وزراء، اپنے مشیر، اپنے درباریوں کو بلا کے ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ ثم قالت لها يا ايها الملأ اني القي الي كتاب کریم، اور اپنے سرداروں سے وزیروں سے کہا کہ مجھ پہ ایک بڑی شان والا خط پہنچا ہے۔ کیوں کریم کیوں کہا؟ کہ انداز ہی ایسا ہے کہ پرندہ لے کے پہنچانے آیا ہے، اور بعد نے فرمایا کریم من ہے جس پہ مہر لگا کے بند کر دیا جائے، مختوم کو بھی کریم کہتے ہیں۔ کانی بے کرمی ہی مارا تم نجیب امری کون طائر ذهب بھی فرقاہ الیہا، یا تو کریم اس لیے کہا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پہنچانے کا انداز بڑا نرالا ہے کہ ایک پرندہ آ کے پہنچاتا ہے۔ سمت واللہ انہاد بن، اس کے بعد خط پہنچا کے ایک طرف کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُلُوكِ، اور یہ ایسی بات ہے دنیا کا کوئی بادشاہ اس طرح پیغام نہیں بھیج سکتا کہ پرندے بھی اس کی تابعداری کریں، اور اس کے ورا سبیل ملا ذالک، بلکہ کسی کی یہ طاقت ہی نہیں۔ یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ اللہ نے پرندوں کو بھی تابع فرما دیا، اور اللہ چاہے تو پرندے کو بھی علم دے دے کہ شام سے اڑ کے یمن پہنچے اور خط پہنچائے، خط ضائع نہ کرے، خط گرا نہ دے، خط پھینکے نہیں۔ تو یہ سارا اہتمام جو ہے یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب اس نے دیکھا ولا ثم قرأت علیہم، پھر وہ خط پڑھ کے سنایا ملکہ نے کہ بھی یہ وہ خط ہے جو اس نے لکھا ہے کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فعرفوا انہ من نبی اللہ سلیمان علیہ السلام۔ لیکن ان سب نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ خط بھیجنے والا صرف بادشاہ نہیں بلکہ حضرت سلیمان نبی ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهِ، اور ہم کی طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ وَهَذَا الْكِتَابُ فِي غَايَةِ الْبَلَاغَةِ وَالْإِجَازَةِ وَالْفَصَاحَةِ، اور خط بھی کمال ہے بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، کہ ایک سطر کے اندر سب کچھ حضرت سلیمان نے لکھ دیا ہے۔
اور اس کے بعد فإنه حسن مانا بأيسر عبارت واسنیا، بڑی آسان عبارت، بڑی خوبصورت عبارت، بڑی مختصر عبارت، تو فصاحت و بلاغت کا بھی ایک نادر نمونہ ہے۔ قال العلماء بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سلیمان علیہ السلام، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں یہ بھی نعمت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر کام کو شروع کیا جائے۔ وقد روى ابن ابي آدم في ذلك حدثنا في تفسيره حديثا في تفسيره حيث قال حدثنا ابي قال حدثنا هارون بن الفضل ابو اياد الخياط قال حدثنا ابو يوسف عن سلمة بن صالح بن الكريم ابي امية بن بريدة عن النبي قال كنت امشي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، فقال انی اعلم آیۃ لم تنزل علی نبی قبلی بعد سلیمان ابن داؤد، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے صرف حضرت سلیمان ابن داؤد پہ اتری ہے اور کسی پیغمبر پہ نہیں اتری۔ قلت یا نبی اللہ ای آیت، میں نے پوچھا حضور وہ کون سی آیت ہے؟ قال سأعلمكها قبل ان اخرج من المسجد، حضور پاک نے فرمایا مسجد کے نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ مانا یہ ہے تھا کہ شوق زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ خواہش ہو، انتظار ہو، تاکہ پھر جب سمجھاؤں تو اچھی طرح یاد کر سکیں۔ قال فانتهى الى الباب فاخرج احدى قدميه، جب آپ مسجد کے آخر میں آئے اور آپ نے اپنا ایک قدم مبارک بھی نکالا، فقلت نسی ثم التفت الی، میں نے سمجھا کہ شاید حضور بھول گئے نہیں بتا سکے ہیں، اس کے بعد آپ نے توجہ کی، وقال انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا حدیث غریب واسناده ضعیف۔ وقال میمون بن مہران كان رسول یکتب اسمک اللهم حتى هذه الآیہ، جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی حضور پاک جب بھی خط مبارک لکھتے تو لکھتے بھی اسمک اللہم، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب حضور پاک نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ وہی آیت ہے کہ جب حدیبیہ میں صلح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافروں نے کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں مانتے، لکھو بے اسم کا اللہم، ہم نہیں جانتے رحمان رحیم قوم ہے، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں اور نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی سے کیوں لکھ دوں یا رسول اللہ میں نے کون سی ایسی چیز لکھی ہے، حضور نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو بہرحال جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی حضور خط میں لکھتے تھے بے اسم کا اللہم، جب یہ آیت آ گئی تو بس لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ تعلو اصل تعلو علو سے ہوتا ہے کہ بڑائی نہ دکھانا مجھے، بس آ جاؤ میری بات مان کے۔ اللہ لا تجبروا علیہ واتونی مسلمین، وقال عبد الرحمن لا تمتنعوا ولا تتکبروا علیہ، میرے خط پہنچنے کے بعد کوئی رکاوٹ نہ کریں، میرے خط پہنچنے کے بعد کسی تکبر کا اظہار نہ کریں، بلکہ مطیع فرما بردار بن کے میرے دروازے پہ حاضر ہو جائیں۔ اور حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ واتونی مسلمین، یعنی موحدین کے ایمان لے آئیں، وقال غیر مسلمین من مخلصین، وقال سفیان بن عیینہ طائعین، حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتی ہیں کہ اطاعت کرنے والے سارے معنی یعنی مسلمان ہوں گے تب بھی نبی کی اطاعت کریں، تو ویسے مسلمان نہ ہوں پیغمبر کے پاس آئیں تو مطیع بن کے آئیں، یہ نہیں کہ تکبر دکھائیں یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين
قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون لما قرأتهم كتاب سلیمان استشارتم في أمرها وما عقد نزل بها. اب اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے خط سن لیا، بتاؤ کیا کریں، کیا جواب دیں. ولهذا قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. اس نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی کہ جب تک تم اپنی رائے کا اظہار نہ کرو، حتی تشیرون، تاکہ تم موجود رہو، تم اپنی رائے کا اظہار کرو. انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید والامر الیک. وزیروں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، فوج ہے، ہم لڑنا جانتے ہیں، لڑاکا قوم ہیں، لیکن فیصلہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، جو کچھ تم کرو گے ہم مانیں گے. امنوا الیہ بعددہم وعددہم وقوتہم. انہوں نے کہا ہم عدد میں بھی زیادہ ہیں، ہم اسلحے میں بھی زیادہ ہیں، قوت میں بھی زیادہ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم تیرے تابع ہیں، جو تو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا. ثم فوضوا الیہ بعد ذلک فقالوا والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. اے نحن لیس لنا آکة ولا بنا بأسا ان شئت ان تقصدیہ وتحاربیہ فما لنا آکة منہ. کہ ہم کوئی ایسے معذور نہیں ہیں، ہم کوئی ایسے کمزور نہیں ہیں، اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. وبعد هذا فالامر الیک مریب رایۃ ننتصر ونطیعہ. لیکن اس قوت کے بعد، طاقت کے بعد اصل فیصلہ جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو آپ حکم کریں گی ہم اس کی اطاعت کریں گے. قال حسن البصری رحمہ اللہ تعالی ففضوا امرهم الى رجل تضطرب صدیاها. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے فوجی ہیں، لیکن اپنے معاملے کو ایک عورت کے سپرد کر رہے ہیں. فلما قالوا ما قالوا كان احزم رأيا منهم واعلم بامر سلیمان. لیکن وہ عورت ہونے کے باوجود معاملات کے سمجھنے والی تھی، عقل والی تھی، اس کو اللہ نے فہم دیا تھا، عاقلہ تھی. وَأَنَّهُ لَا قِبَلَ لَهَا بِجُنُودِهِ وَجُيُوشِهِ مَا سَلَّمَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ وَالطَّيْرُ. وہ یہ سمجھ گئی کہ جس کے تابع اللہ نے انسانوں کے علاوہ جن بھی کر دیے ہیں، پرندے بھی کر دیے ہیں، اس بادشاہ کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کے تو جن بھی تابع ہیں اور پرندے بھی تابع ہیں، تو ایسے بادشاہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. وقت شہادت قضیت کتاب الہد امرا عجیبا بدیعا. اور ایک نمونہ تو وہ دیکھ چکی تھی کہ کیسے آپ نے خط بھیجا ہے کہ ایک پرندہ اتنے دور سے خط لے کے پہنچاتا ہے. فقالت لهم انی اخشى ان نحارب ولم تنالوا رسلنا بجنودی ويهلكنا بمن معه ويغرق الی والیکم الهلاك والدمار دون غیرنا. اب اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ مجھے خوف ہے، میں ڈرتی ہوں کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ سنی تو وہ اپنے لشکر لے کے ہم پہ حملہ کرے گا اور ہمیں بھی اور تمہیں بھی، ہم سب کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اس کے بعد ہلاک کر کے رکھ دے گا. لہذا قال ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. قال ابن عباس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کسی ملک میں سختی کے ساتھ فاتح بن کے قابض ہو کے داخل ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کو پھر خراب کر ڈالتے ہیں. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَقَصَدُوا مَنْ فِيهَا مِنَ الْأُولَادِ وَالْجُنُودِ فَعَلُوهُمْ وَغَايَةَ الْهَوَانِ مَعَ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ. اور جو اس علاقے کے معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کو ذلیل کیا، ان کو قتل کر دیا تاکہ ان کی اہانت ہو اور ہمارا قبضہ زیادہ برقرار ہو. قال ابن عباس قال کہ ہم لوگ زیادہ قریۃ افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة. قال رب ذلك يفعلون. اور جب بلقیس نے یہ کہا تو اللہ فرمایا كذلك يفعلون، وہ اسی طرح کریں گے اگر تم مقابلہ کرو گے تو.
ثم عدد المصالحة المحاضر مصالحة المخادعات مصالحة، اس کے بعد اس نے فوراً مصالحت کا رستہ اختیار کیا، نرمی کا رستہ اختیار کیا، سلوک کا رستہ اختیار کیا، اور طریقے سے خدا کا رستہ اختیار کیا کہ دیکھو میں ہیلا کرتی ہوں، ہیلے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ ایسا بسیلے ہوئے ہدیتن طریقوں میں سے میں ہدیہ بھیجتی ہوں ان کی شایان شان، وَأَنظُرْ ماذا يَكُونُ جواب بعد ذلك، پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ہدیے کا کیا جواب ملتا ہے۔ فَلَعَلَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَّا كُفًّا، ہو سکتا ہے وہ ہم سے ہدیہ لے لیں اور سلوک کر لیں اور ہم سے دور ہو جائیں، اور يَضْرِبَ عَلَيْنَا خِرَاجًا، یا ہمارے اوپر کوئی جزیہ مقرر کر دیں، نعمل إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ، ہم ہر سال ان کو دیتے رہیں، وَنَلْتَزِمْ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابَنَا وَمُحَادَثَتَنَا، اور ہمارے ساتھ وہ جنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیں۔ قال قتادہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، کہ تھی بڑی سمجھدار اسلام سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ علمت ان الہدیۃ تقع موقعا من الناس، وہ سمجھ گئی اس بات کو کہ ہم جو ہدیہ بھیجتی ہیں تو ہدیے کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں پر، اس لیے حکم ہے کہ تحابو، حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، کیونکہ ہدیہ دینے سے محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہدیہ بڑا قیمتی ہو، بڑی دولت، جو بھی اللہ توفیق دے، اصل تو ہے محبت کا بڑھانا، تعلقات کا اضافہ کرنا۔ وقال ابن عباس غیر بعد قال بین قبل الہدیۃ فهو ملک فقاتلوه وان لم يقبل نبی فاتبعوه، اور اس نے اپنے سرداروں سے اور وزیروں سے کہا کہ دراصل یہ امتحان ہے، اگر ہم جو کچھ بھیجتے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں تو مانا ہے بادشاہ ہے، پھر تو ہم جنگ لڑیں گے، وہ بادشاہ ہے تو ہم بھی بادشاہ، اور اگر وہ رد کر دیتے ہیں اتنی دولت، اتنا سونا چاندی پرواہ نہیں کرتے، سمجھ آ گئی نبی ہے بس نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے کون لڑے، تو اگر انہوں نے رد کر دیا تو ہم نہیں لڑیں۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم، مفسرین نے لکھا ہے انہا بعثت الیہ بہدیۃ عظیمۃ، اس ملکہ نے بہت بڑا ہدیہ بھیجا، من ذہب وجواہر ولآلیہ وغیر ذلک، سونا اور موتی اور ہیرے اور بڑا۔ وقال بعض مسجد لبن من ذهب، سونے کی اینٹیں بھیجی، والصحیح انہا سجلے بآنیۃ من ذهب، اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے برتن بھیجے وہ بھی سارے سونے کے بنے ہوئے تھے۔ قال مجاہد بین وغیر مسجد جواری بھی ذیل سلمان مغلمان فی ذیل جواری، اس نے لڑکے بھی بھیجے غلام، لڑکیاں بھی بھیجی، لیکن لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہنایا، لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہنا کے بھیجا۔ فقالت ان هؤلاء من هؤلاء فهو نبی، اگر وہ پہچان گئے تو وہ نبی ہیں۔ قالوا فامرهم سليمان فتوزعوا فجعل الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يقترف فميزهم بذلك، اور جب وہ لڑکیاں لڑکے سب آ گئے، حضرت سلمان نے حکم دیا وضو کرو بھائی، اب یہ وضو کرنے بیٹھے تو اس سے پہچان لے انہوں نے کہ یہ لڑکی ہے۔ وکیل بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها والغلام بالعكس، بلکہ جو لڑکیاں تھیں وہ اندر کو زیادہ صاف کر رہی تھی، غلام باہر کو صاف کر رہے تھے۔ وقیل بل جعل الجواري يغسلن من كفوفهن الى مرافقهن والغلمان من مرافقهم الى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك، مرافق تک کے کفوف تک وہ ایک ہی بات ہے۔ مانا یہ ہے کہ وضو کے اندر ان کا راز کھل گیا اور حضرت سلیمان نے پہچان لیا کہ یہ لڑکے ہیں لیکن لباس لڑکیوں کا ہے، اور یہ لڑکیاں ہیں لیکن لباس لڑکوں کا پہنا ہوا ہے۔
وذكر بعض من الناس لوقتهم ليملهما لا من السماء من الأرض فأجر الخيل حتى أركت ثم ملأه من ذلك وبخرزة وصدق ليجعله فيها فأعطاه الله وكان ذلك أملا أكثره من سعيد. اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے ایک برتن میں پانی بھیجا اور وہ پانی نہ آسمان کا تھا نہ زمین کا تھا. کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا گھوڑوں کو دوڑاؤ، جب پسینہ آئے تو جمع کر کے برتن میں بند کرو. تو یہ پانی جو ہے تو پسینہ ہے نا جانور کا، نہ آسمان سے گرا ہے نہ زمین سے آئے. دیکھتے ہیں کہ سلیمان پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. امتحان کر رہی تھی نا اصل میں. اس کے بعد جناب لیکن اصل ساری روایات جو ہیں یہ اسرائیلی ہیں. یہودیوں کی تو عادت ہے نا کس سے بناتے ہیں. بظاہر اللہ بھی بالکل اور اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی لے کے آئے تھے نا حضرت سلیمان نے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا لائے. دفعہ کرو ہدیہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. بات ہی ختم ہو گئی. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. آپ نے فرمایا اسلام بمالکم وشرککم وملککم، تم مجھے مال دے کر سونا چاندی دے کے یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو چھوڑ دوں کہ تم شرک کرتے رہو کفر کرتے رہو. میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم اے الذی آتانی اللہ من الملک والمال خیر مما انتم فیہ. اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے، اللہ نے مجھے جو دولت دی ہے، اللہ نے ہواؤں کو میرے مسخر کر دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون انتم الذی تتقاضون الہدایا والتحف. یہ تم لوگ ہو جن پہ سونے چاندی کے ہدایا اثر کرتے ہیں. وَأَمَّا أَنَا بَلَا أَكْبَرُ مِنْكُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَالسَّيْفَ. مجھے تمہاری ہدیہ نہیں چاہیے. دو باتیں ہیں، یا اسلام قبول کرو یا تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو سيد بن بكر رضي الله عنه أمر سليمان الشياطين فمضوا له 1000 قصر من ذهب وفضة. فلما رأى رسل ذلك قالوا ما يصنع هذا بهديتنا وفي هذا جواز تحيي الملوك اظهار الدين رسل الاقتصاد. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا گیا ہے کہ جب اس کے آ رہے تھے ہدیہ لے کر حضرت سلیمان نے جنوں کو شیاطین کو حکم دیا کہ راستے میں 1000 محل بنا دو سونے چاندی کا، اور وہاں سے یہ گزرے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اتنا سونا لے کے جائیں، اس کے تو محل ہیں سونے کے، ہمارے سونے کو کیا کرے گا لے گا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر بادشاہ اپنی شوکت اپنی عظمت دکھانے کے لیے ایسی چیزوں کا اہتمام کریں تو یہ جائز ہے. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها. ارجع الیہم بہدیتہم فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها لا طاقت لهم بقتالہم. آپ نے فرمایا اپنا ہدیہ واپس لے جاؤ، میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا تمہارے مقابلے پہ کہ تمہاری طاقت نہیں ہوگی کہ میرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرو. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً. اور میں تمہیں ذلیل کر کے تمہارے ملک سے نکالوں گا. اور تم ذلت اور خواری کے ساتھ نکلو گے. فَلَمَّا رَجَعَتْ يَا رُسُلَ بِهَدِيَّتِهَا وَكَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ هِيَ وَقَوْمَهَا وَأَقْبَلَتْ تُسِيرُ إِلَيْهِ بِجُنُودِهَا خَاضِعَةً ذَلِيلَةً مُعَظَّمَةً لِسُلَيْمَانَ نَاوِيَةً مُتَابَعَتُهُ فِي الْإِسْلَامِ. فلما تحقق سلیمان السلام قدوم علیہ ورکودہم الیہ فربذالک وسرہو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے ہدایہ واپس کر دیے تو اب اس نے تیاری کی، اپنی قوم کے ساتھ اطاعت قبول کر لی اور حضرت سلیمان کی طرف چل پڑی عزت کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ. اور دل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسلام لے آؤں گی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اطاعت گزار بن کے آ رہی ہے تو حضرت سلیمان کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذریعے کے ساتھ ان کو اسلام نصیب ہوگا اور وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہوں گے. جب ملکہ اسلام میں داخل ہوگی تو سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورت مبارک میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا عجیب قصہ ذکر فرمایا ہے
جس میں حکم بھی ہیں اور عبر بھی ہیں، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں پاکستان میں ایک سرنج بناتا ہوں اور اس پہ میں نے نام لکھا ہوا ہے اشافی، تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سرنج کا وہ کور کھولیں گے، کاغذ کھولیں گے تو پھینک کے اس کو صندوق میں یا گندگی میں ڈال دیں گے، اور شافی جو ہے اللہ کی ذات شافی ہے، شفا دینے والی، وہ شافی، تو اس لیے آپ نہ لکھیں، اس میں آپ کو کوئی اور نام لکھ دیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے اسما لکھیں جس کی توہین ہو۔ جوتے لے آنا منع نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو جوتے جو ہیں اپنے دائیں طرف رکھ لیں، اگر آپ ادھر کوئی آدمی نہیں تو بائیں طرف رکھ لیں، اگر دونوں طرف صف میں آدمی کھڑے ہیں تو اپنی دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیں۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مت لے آؤ، بلکہ آپ نے تو رکھنے کا بھی طریقہ بتلا دیا۔ اسی طرح اگر جوتا پاک ہے تو اس کو تو پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے نماز کی حالت میں ہی اپنے پاؤں میں جو جوتا مبارک تھا وہ نکال دیا۔ مانا یہ ہے کہ جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ نے بھی پاؤں میں جوتے نکال دیے، مانا صحابہ بھی جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے کیوں اتارا ہے؟ آپ نے فرمایا اخبرنی جبریل آنفا، مجھے تو جبریل نے آگے بتایا ہے کہ آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، میں نے تو اس لیے اتارا تھا، اللہ کے بندے تم لوگوں نے کیوں اتار دیا؟ تو بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس وقت دھوپ شدید ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے، ان پہ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے جوتے پہنے جاتے تھے۔ تو مسئلہ اب بھی یہی ہے کہ اگر مثلا قمیض پلید ہے تو پہننا ناجائز ہے، شلوار پلید ہے تو پہننا ناجائز ہے، اگر پاک ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح بے عین ہی اگر جوتے پاک ہیں، صاف ہیں، ان میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے تو اس کا پہن کے آنا مسجد میں جائز ہے، ساتھ رکھنا بھی جائز ہے، بلکہ تھیلی وغیرہ میں بند کر کے اگر آپ طواف میں بھی ہاتھ میں پکڑ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ اس طرح نہیں پھروایا، چند جگہوں سے بال لیے، تو مسئلہ سمجھو، اگر تو تم نے ٹک لگائے، ادھر سے دو بال کاٹے، ادھر سے دو بال، ادھر سے دو بال، ادھر سے دو بال، تو دم پڑ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، افضل یہ ہے کہ اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، اور اگر اس طرح نہ پھروائیں اور بال بڑے ہیں تو بالوں کا 1/4 حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ مثلا اتنے بال ہیں تو اب اتنے بال جو ہیں سارے سر کے کاٹے جائیں، یہ نہیں کہ ٹک لگاؤ ادھر سے ادھر سے، تو دم پڑ جاتی ہے، بکری دینی پڑے گی۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے ایک لفظ انگریزی کا لکھ دے تو ہم بھی غلطی کا اصلاح کرتے ہیں نا کہ اللہ کے کعبے میں ہو یہاں انگریزی پہ زور نہ دو، عربی زبان محمد مصطفیٰ کی زبان لکھو۔ اگر غلطی کی ہم اصلاح نہ کریں تو آپ کریں گے۔
کون کرے گا؟ انگریزی پڑھنا منع نہیں، بولنا منع نہیں، لیکن ہم جس زبان میں ہیں یہاں تو اللہ نے قرآن بھی عربی اتارا، قوم بھی عرب بھیجی، محمد مدنی بھی عربی بھیجا، تو ہمیں اس زبان سے محبت ہونی چاہیے جس زبان میں اللہ کا قرآن ہے، جس زبان میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی لغت ہے، اور جو ہماری قبر کی زبان ہے، اور جو حشر کی زبان ہے، اور جو جنت کی زبان ہے، وہاں تو صرف عربی ہوگی۔ تو اس لیے آدمی اپنے بچوں کو ہدایت کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے حرم میں سوال پوچھو تو تم تو بچنے کی کوشش کرو نا، تمہاری زبانوں پہ تو ہر وقت انگریز نہ سوار رہے نا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد جب طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو استلام نہیں کیا، کوئی بات ہے، ثواب ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، اگر ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ اگر ایک آدمی نے احرام سے پہلے، یعنی ابھی اس نے احرام نہیں باندھا، غسل کیا ہے خوشبو والے صابن سے، تو کوئی منع نہیں، ابھی احرام ہی نہیں باندھا، نیت ہی نہیں کی تو خوشبو کیوں نہ لگائے، بلکہ احرام باندھنے سے پہلے یعنی نیت کرنے سے پہلے، چادروں کا نام احرام نہیں ہوتا، یہ تو لباس احرام ہے، اصل احرام نیت کا نام ہے، جب آدمی نیت کرتا ہے تو اس سے پہلے تو خوشبو لگانا سنت ہے، یعنی آدمی اپنے بدن پہ خوشبو لگائے، اچھی طرح غسل کرے، خوشبو والے صابن سے غسل کرے تاکہ بدن میں خوشبو ہو، پھر چادریں باندھے، 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد لبیک بعمرۃ اپنی نیت کرے، تو کوئی منع نہیں۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ اگر ایک لڑکی کی ایام حیض تو نہیں آئے لیکن اس نے بعض دوائیں کھائیں، اس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے تھوڑے سے خون کا اظہار ہوا، دیکھ لو، اس کے بعد بند ہو گیا تو مانا حیض نہیں ہے، غسل کرے، نمازیں پڑھے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے لیکن اس کے پاس حج کی توفیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عمرہ کرو، چلے جاؤ، عمرے کرنے سے کوئی حج فرض نہیں ہو جاتا۔ بہرحال اگر آپ نے عمرہ کیا، دوسرا عمرہ کیا اور ٹک لگائے ہو تو دم بڑھ گئی، اگر دم نہ ہو 3 روزے رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے، وہ کہتے ہیں عصر کے بعد کرو یا فجر کے بعد کرو یا جب چاہو طواف کرو، 2 رکعت پڑھ لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اوقات مکروہ ہیں، ان میں نماز نہ پڑھے، عصر کے بعد کیا ہے تو انتظار کرے، جب مغرب کی نماز پڑھ لے تو 2 رکعت بعد میں ادا کر، نماز سے پہلے ادا کر لے، سورج تو ڈوب گیا نا۔ اگر آدمی کا جسم ناپاک ہو اور گیلے کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کیا وہ پلیتی اس کو لگ گئی کپڑے کو یا نہیں لگی؟ نہیں لگی تو کوئی پلیت نہیں ہوتا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں، غسل تو پہلے سنت ہے، عمرے کے بعد تو کوئی سنت نہیں۔ عمرے کے بعد وہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ بال نہ رہ جائیں اور میل نہ ہو، کچیل نہ ہو، سنت تو پہلے غسل کرنا ہے۔ ایک آدمی نے میقات سے احرام باندھا ہے
جب مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا، ہوٹل میں گیا، دیکھا تو اس کے احرام پہ کوئی رنگ کا دھبا لگا ہوا تھا۔ اس نے احرام کی چادر بدل لی، کوئی حرج نہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھو کہ ہم نے احرام باندھا، اچھا احرام کی چادر پلید ہو گئی تو اب ہمیں اجازت ہے ہم چاہیں تو اسی چادر کو دھو ڈالیں، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہے وہ چاہے چادر ہی بدل لے، اس کی مرضی ہے بدل لے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آدمی نے ضد کیا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میری بیوی کو طلاق، یعنی کام تم کرو تلاق بیوی پہ۔ اس سے بھی بڑا کوئی جاہل ہوگا دنیا میں؟ اللہ کے بندے، ضد تو تم کر رہے ہو، بیوی بیچاری کا کیا گناہ ہے؟ بس یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کام کرے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں بلکہ قسم ہے، تو قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بےہودہ سوالات کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ بھائی میں کس کو منع کرنے جاؤں؟ مجھے کیا پتا کہ آج بےہودگی کون کرے گا؟ اب پتہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھی آج کس کے دماغ میں خلل آیا ہوا ہے، تو اس کا علاج آپ فکر نہ کریں۔ مولوی بڑے طویل لسان ہوتی ہیں، بڑی لمبی زبان ہوتی ہے مولویوں کی، ہم جواب دینا جانتے ہیں، فکر نہ کریں آپ، کوئی غم نہ کریں انشاءاللہ، فکر نہ کریں، جواب ہر بات کا موجود ہوتا ہے۔ تم شرافت سے پوچھو گے ہم بھی عزت کا جواب دیں گے، تم جیسا سوال کرو گے ہم بھی اسی طرح کریں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سرکش اور حرامی کی اولاد۔ خدا کہہ رہا ہے بندے کو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسی قسم کے لائق تھا نا۔ جب ابھی لہب نے بکواس کیا تو اللہ نے قرآن اتار دیا کہ جمع تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ کتنی بڑی سخت بات ہے کہ اس کی عورت جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، جس کے گلے میں رسی پڑی تھی، جیسے کتے کو مارتے ہیں نا، کتے کو گھسیٹتے ہیں گلے میں رسی ڈال کے، ایسے گھسیٹ کے لے گئے۔ تو قرآن پھر اسی طرح جواب دیتا ہے نا، فکر نہ کرو، جواب موجود ہوتا ہے۔ تو باقی ہمیں کوئی علم تو ہے نہیں نا کہ آج کس کا دماغ خلل ہے، ہم اس کو پہلے جا کے روک آئیں کہ جناب مہربانی کرنا آج ذرا سوال ایسا گندا نہ لکھنا۔ دیکھنے تو جس کے اندر گندگی ہے گندگی نکلے گی۔ اور بادشاہ اکبر کے 9 رتن تھے نا جی، ابو الفضل اور فیضی، تو ایک بھائی جب بیمار ہوا نا آخری وقت میں، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، وہ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ جب موت کا وقت آیا نا جی، تو بادشاہ اس کی عیادت کے لیے آیا کہ میرا دوست ہے اور میرا حاضر باش آدمی ہے، تو اس نے آ کے جب دیکھا تو اس کے منہ سے گندگی نکل رہی تھی، بجائے نیچے کے نکلنے سے گندگی منہ سے آ رہی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا یہ وہی بغض صحابہ ہے، جتنی صحابہ کو گالیاں دی آج اللہ نے مرنے سے پہلے یہ سزا دی۔ اللہ بچائے، اس لیے دعا کیا کرو اللہ ہمیں کسی کے ساتھ بغض نہ دے، نہ صحابہ، نہ اہل بیت، نہ اولیاء اللہ، نہ علماء، نہ ائمہ۔ جب ان لوگوں کے ساتھ بغض آ جائے نا اور بندہ ان کو برا کہے اور آدمی کا خاتمہ خراب ہو جائے، یہ خیال رکھیں۔ حتیٰ کہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیاء کے کلام ایسے ہوتے ہیں نا جو سمجھ نہیں آتے، انہوں نے کہا بس چپ کر جاؤ، کچھ کہو نہیں، اللہ جانے انہوں نے یہ بات کس انداز میں کہی تھی، کیوں کہی تھی، کیا کہی تھی۔ ویسے تو صوفیاء کا کلام جو ہے در شریعت حجت نہیں، شریعت میں کوئی حجت نہیں، شریعت میں حجت تو کتاب اللہ ہے،
لیکن ان کو بھی برا نہ کہو، پتہ نہیں کس حالت میں وہ بات نکلی تھی۔ میں نے عمرے پر آ کر حج ادا کیا، یہ میرا پہلا حج تھا۔ میں نے قربانی نہیں کی جو کہ واجب تھی۔ کیوں واجب تھی؟ کیا وجہ؟ اگر تم رمضان میں آئے تھے، عمرہ رمضان میں کیا، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں تم نے کوئی عمرہ نہیں کیا، تمہارا حج مفرد ہے، تم پہ بکری واجب ہی نہیں تھی۔ کس نے کہا واجب تھی؟ ہاں، اگر تمہارا حج تمتع تھا، اگر تمہارا حج قران تھا اور تم نے بکری نہیں دی تو اب دو ہو گئی، ایک وہ بکری اور ایک دم جرمانہ۔ میں نے پہلے دن شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرے دن جا کر ساری کنکریاں ایک دفعہ مار دی، تیسرے دن کیا ہی نہیں، ماشاءاللہ آیا حج پہ ہے۔ بکری دینی تھی وہ اس نے دی نہیں، کنکریاں مارنی تھی وہ ماری نہیں، تیسرے دن گیا نہیں، دوسرے دن کنکریاں کٹھی کر کے کہا ساری کٹھی ایک دفعہ قبول کرو، السلام علیکم ہم جا رہے ہیں۔ اب جناب آپ کے دو بکریاں دم ہو گئی، دم ادا کریں اور توبہ کریں کہ تم نے گستاخی کی ہے۔ حج کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرو ورنہ نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میری بیوی کا آپریشن ہوا ہے، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور میں جانتا تھا اور میں نے جان کے قبول کیا، اپنی مرضی سے شادی کی، اب اولاد تو ہو نہیں سکتی۔ اب مجھے والدین مجبور کر رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کروں تاکہ اولاد ہو۔ بالکل آپ دوسری شادی کریں، آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے سنت کے خلاف کیا۔ حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ تزوج الولود، ہمیشہ ان گھرانوں میں شادی کرو جن کے گھروں میں اولاد زیادہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ دیکھ کے کرو یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ تو آپ استغفار کریں، آپ دوسری شادی کریں۔ باقی تم نے بیوی کے ساتھ قسم کھائی تھی، ایسی قسم سے سم کچھ نہیں ہوتی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، شادی کرو، اللہ اولاد دے، اللہ بچے دے، والدین ٹھیک کہتے ہیں۔ جانور جب ذبح کریں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بس، اور کیا پڑھنا؟ کہتے جی کہ جو چندے کے لیے جھولی پھیلانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ جب چندہ مانگنا جائز ہے، جھولی پھیلا کے مانگو۔ اچھا کوئی پیسے دے گا، ہاتھ پھیلاؤ گے تو لوگے یا یوں کر کے بیٹھے رہو گے؟ وہ تو پھیلانا پڑے گا۔ جب مانگنا ہے تو یا ہاتھ پھیلاؤ یا جھولی پھیلاؤ یا زبان پھیلاؤ، کوئی تو پھیلاؤ گے نا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف جو ہے وہ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اور اگر مقام ابراہیم پہ رش ہو جائے تو حتیم میں پڑھیں، حتیم میں بھی رش ہو جائے تو سارے طواف کا جو میدان ہے اس میں پڑھیں، ورنہ حرم میں پڑھیں، چاہے ہوٹل میں بھی جا کے پڑھیں، وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ میرے والدین عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے آئے ہیں، لیکن احرام انہوں نے جدے سے باندھا ہے، میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور دم بھی پڑ گئی۔ ایک بکری دم ادا کریں، 2 ہیں تو 2 ادا کریں، 4 آدمی ہیں تو 4 ادا کریں، یعنی ہر بندے پہ ایک بکری دم پڑ گئی۔ نہیں آتے عمرے کے لیے ہو اللہ کے بندے تو 4 گھنٹے پہلے احرام باندھ لو گے تو کیا ہو جائے؟ کہتا ہے جی کہ مل سے میں نے کپڑا اٹھانا ہوتا ہے، کبھی پیسے نہیں ہوتے، تو ایک دوست سے میں پیسے لے لیتا ہوں، اس کو 1 روپیہ منافع دیتا ہوں، یہ فکس کر کے منافع دینا حرام ہے۔
بالکل ناجائز ہے. اس سے آپ پیسے لے لیں, اس کے پیسے حصے میں ڈالیں, بھی تمہارا اتنا حصہ, اتنا میرا, اتنا تمہارا. نفع ہوگا تو حصہ, نقصان ہوگا تو حصہ. یہ کہنا کہ مجھے 1000 دے دو میں تمہیں 1100 دوں گا, تو یہی تو سود ہے. اور سود کیا ہوتا ہے؟ یہ منافع تھوڑا ہے, تو سود دے رہے ہو. میں نے عمرہ کیا اور بالوں کو ٹک لگایا, تو بال بھی کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں. ایک طواف کر کے اس کا ثواب ماں باپ دادا دادی سب کو دے دیں, نہیں ایک کا ایک کو بھیجیں طواف. اگر ایک آدمی نے اپنے ملک سے آ کے عمرہ کر لیا, اس کے بعد مدینہ منورہ وہ زیارت کے لیے گیا اور 2 دن کے بعد مدینہ منورہ سے واپس آیا, لیکن احرام نہیں باندھا. احرام نہ باندھنے کی کیا وجہ؟ بیمار ہے, عذر ہے, کوئی مجبوری ہے, ورنہ دم دینا پڑے گا اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا. کہ میقات کا عمرہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر ہم چوتھی رکعت میں شامل ہوں گے تو 1 رکعت مل گئی, پھر کھڑے ہو کے جو 3 رکعتوں میں پہلے پڑھنا تھا اسی طرح پڑھو. ظہر اور عصر کی نمازوں میں کہ جبکہ نماز سری ہوتی ہے اور امام خاموش ہوتا ہے, خاموش تو نہیں ہوتا, وہ پڑھتا ہے لیکن آہستہ پڑھتا ہے, تو حنفی حضرات کو تو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے, شافعی اور حنابلہ کو پڑھنی چاہیے. اسی طرح مغرب اور عشاء ہے جو بھی ہے امام کے پیچھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث رسول عربی ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے. اگر ایک آدمی نے 10 طواف کیے ہیں تو ہر طواف کے 2 رکعت پڑھے گا. یا ہے میم میم, یا ہے میم میم, تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. یا ہے میم میم, ہا میم تو ہوتا ہے, ہے میم میم تو کہیں بھی نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہا میم البتہ ہے, حروف مقطعات ہیں, اللہ عالم بمرادہ. ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے, عمرہ کیا ہے, عمرے کے بعد اس نے سیفٹی سے اپنے سر کے سامنے کچھ بال مونڈ لیے, پھر بیوی کے بال کاٹ دیے, کوئی حرج نہیں. چاہے بال نہ بھی مونڈے, بیوی کے بال کاٹنے جائز ہے. بیوی چاہے تو شوہر کے بال بھی مونڈ سکتی ہے, کوئی منع نہیں. سرکاری پیسوں پہ عمرے اور حج پہ آئیں تو حج نہیں ادا ہوتے, یہ تو سرکاری ایسے خوش کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے سے حج کیا کرو, حلال پیسے سے. اسی طرح لاٹری کے پیسے سے بھی حج نہیں ہوتا, وہ بھی حرام ہوتا ہے. اگر کوئی لڑکی خود عدالت میں جا کے بغیر اولیاء کے نکاح کرے تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ گار ہے لیکن نکاح ہو جائے گا, کہ وہ جو مجسٹریٹ ہے گویا اس کا ولی بن جائے گا. لیکن حدیث ظاہر یہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لڑکیوں کے کان سیتے ہیں, ناک میں وہ ڈالتے ہیں کوئی موتی شوتی, وہ خود کروانا چاہتی ہیں تو کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی حرج نہیں. میری سفر کی اطلاع, طویل سفر تھا اور میں غریب بھی تھا. کیسے غریب تھے آپ؟ ہوائی جہاز پہ آئے, ہوائی جہاز پہ غریب آتے ہیں, اور 12-13 گھنٹے کا سفر ہو گیا. حضور پاک نے تو 8 دن سفر کیا ہے, اور وہ بھی اونٹوں پہ کیا ہے. آپ نے ہوائی جہاز پہ کیا. تمہارا سفر طویل تھا کہ حضور کا سفر طویل تھا؟ بہرحال دم آپ پہ پڑ گئی ہے, ابھی نہیں دے سکتے ہیں, آپ ملک چلے جائیں, وہاں سے پیسے بھیج کے دم کروائیں.
ہم دو بھائی ہیں، مشترکہ ہمارا کاروبار ہے۔ میرے بھائی نے کاروبار میں رقم نکال کے اپنے نام پر 2 مکان خریدے، اس نے اگر اپنے حصے کا پیسہ نکالا ہے وہ مکان اس کے ہیں، اس میں تمہارے باقی بھائی بہنوں کی کیا وراثت ہے؟ باقی بھائی بہن اپنے باپ کی جائیداد میں وارث ہیں، بھائی کی جائیداد میں وارث تو نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران میں موبائل ٹیلی فون پہ دنیاوی باتیں کرتا ہے، طواف تو ہو جائے گا لیکن اپنا ثواب تو ضائع کیا نا۔ طواف جو ہے یہ نماز کے حکم میں ہے، فرق اتنا ہے کہ طواف میں بولنے کی اجازت ہے اور نماز میں بولنا منع ہے۔ لیکن طواف میں بولنے کی اجازت کا کیا معنی؟ اگر کوئی دین کا سوال کرے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی دینی بات پوچھے، یہ تھوڑا کہ ٹیلی فون پہ کس سے کہانیاں کرتے رہو۔ اگر کوئی آدمی آب زمزم سے غسل کر لے یا آب زمزم سے وضو کر لے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ سیدنا اسماعیل اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کے زمانے میں اور پانی نہیں۔ یہ تو علماء کہتے ہیں کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو بلا وجہ ہم ایسے کاموں میں کیوں ضائع کریں؟ ورنہ تو زمزم پانی ہے، غسل کریں، وضو کریں، سب جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے کہنے پہ والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو جہنم کا انتظام خود کر رہا ہے، تکلیف نہیں کرنی پڑے گی کہ جہنم کی ٹکٹ خریدنی پڑے، اس نے خود لے لی ہے۔ بیوی نہیں چھڑائے گی، والدین ناراض ہوں تو سیدھا جہنم۔ اگر کوئی آدمی سرکار دو عالم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہے، اور پہلے مسلمان تھا اب نکل گیا تو مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے۔ حائضہ عورت جو ہے باوضو ہو کے حرم کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی، باوضو کا کیا معنی؟ جب حیض ہے تو وضو کا کیا مطلب؟ نماز عصر جو ہے امام حرم کعبے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے صفیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں تو بات ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہو گئی۔ باقی صفیں دور ہیں تو صفوں میں فاصلہ ہے، امام کے پیچھے تو صفیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا حي على الصلاة